السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين۔ وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ رب زدني علما۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، کارکنان اسلامک دعوی سینٹر قطیف، مختلف شرکات، دکان مکان سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین، پروگرام میں شریک خواتین، بیٹیاں، مائیں اور بہنیں، آج بتاریخ 14 محرم الحرام سن 1436 ہجری مطابق 7 نومبر سن 2014 بروز جمعہ بعد صلاۃ عشاء اسلامک دعوی سینٹر قطیف کی نگرانی میں یہ ملتقى، یہ اجلاس جامع مسجد معاذ بن جبل کی اس بڑے ہال میں منعقد ہو رہا ہے، جس میں خطاب کے لیے موضوع دیا گیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب۔ دینی بھائیوں، خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ایک ایسی عبقری، ہمہ جہت، عظیم المرتبت شخصیت ہے جن کے سیرت و حیات کو، جن کے کارناموں کو اسلامی لٹریچر کے کروڑوں صفحات پر پھیلا اور بکھرا ہوا آپ دیکھیں گے۔ ایسی عظیم المرتبت شخصیت کے کارناموں کو، ان کی سیرت و حیات کو 1 گھنٹے، 1.25 گھنٹے ایک مجلس میں اگر آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ میں بتفصیل سمیٹ دوں گا تو یہ ناممکن ہے۔ اس لیے میں انتہائی شدید اختصار کے ساتھ فاروق اعظم کی زندگی اور سیرت و حیات کے تعلق سے ان گوشوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاریخی دلائل اور تاریخی بحث میں پڑے بغیر، اس کی تفحیص، اس کی تنقیص کیے بغیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں کیا ارشادات فرمائے ہیں، میں اس کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ میں عمر فاروق کی زندگی سے تاریخی اعتبار سے صرف اس پہلو کو چھیڑنے کی کوشش کروں گا جو آگے چل کر کے آپ کے ذہن و دماغ کو صاف کرنے میں ممد اور معاون ہوں، اس لیے کہ مہینہ محرم الحرام کا چل رہا ہے۔ اسی محرم الحرام کی پہلی تاریخ یا ذی الحجہ کی اخیر کی تاریخوں میں فاروق اعظم کی شہادت ہوئی تھی، اور فاروق اعظم کو مہینہ شروع ہوتے ہی ایک خاص طبقہ سبائیوں کا، رافضیوں کا، اسلام دشمنوں کا واہی تباہی روایتوں کو سہارا لے کر کے، قصے اور کہانیوں کا سہارا لے کر کے نشانہ بناتے ہیں۔
اس لیے خیال ہوا کہ آپ کی شخصیت کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی جائیں تاکہ ہمیں صحیح جو معلومات ہیں وہ ہمارے سامنے آ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ دینی بھائیوں اور دوستو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان تلامذہ، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، ان سب کا مقام بلند ہے۔ ہر کسی کی خوبی الگ ہے، لیکن ان میں بھی فرق مراتب ہے، درجات ہیں۔ جو مقام صدیق کا ہے وہ دوسرے کا نہیں، جو عمر کا ہے وہ دوسرے کا نہیں۔ پوری انسانی تاریخ میں انبیاء کے بعد اگر کوئی اونچا مقام ہے قدر و منزلت کی نگاہ سے، اجر و ثواب کی نگاہ سے، تو وہ مقام ہے صدیق اکبر کا۔ اور اسلامی تاریخ میں اگر کوئی دوسری شخصیت ہے تو وہ فاروق اعظم کی ہے۔ اسلام کی تاریخ میں اس نام کو فاروق اعظم کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی کہ اجر و ثواب کے اعتبار سے، قدر و منزلت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ایک نمبر پر ہے، لیکن کام کے اعتبار سے دیکھا جائے، اسلام کی خدمت کے اعتبار سے دیکھا جائے، قرآن و سنت کی تعلیم کی نشر و اشاعت کے اعتبار سے دیکھا جائے، اسلام کے اصولوں کو عملی طور سے اسلامی اسٹیٹ کی شکل میں نفاذ کی صورت میں دیکھا جائے، تو جو مقام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے وہ مقام کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی خلافت کے بارے میں اگر کہا جائے کہ ایک کلی تھی جو کھل اٹھی اور پورے طور سے دنیا کو سیراب کر گئی تو بے جانا ہوگا۔ اسلامی اصول کو، اس کے قواعد کو، اس کے دستور کو اگر دنیا میں کسی نے عملی طور سے نافذ کیا ہے تو وہ ذات گرامی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مستفاد ہے۔ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد ہم صحابہ تشریف فرما تھے، آقا خود متوجہ ہوئے اور کہا ساتھیوں آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا دیکھا ہے کہ ایک کھیت ہے، اس میں فصلیں لگی ہوئی ہیں، وہ پانی کی ضرورت رکھتی ہیں، میں نے ان کو جتنا ہو سکا میں نے سیراب کیا، میں نے اس کھیت کو سیراب کرنے میں، سینچنے میں محنت کی، کوشش کی، اور اس کے بعد میرا صدیق آیا۔ ایک دو ڈول اس نے کھینچا، لیکن کنویں پر پڑا ہوا ڈول اتنا بھاری تھا کہ میرا صدیق اس کو کھینچنے میں تکلیف محسوس کر رہا تھا، وزنی تھا وہ ڈول۔ اللہ اس پر رحم فرمائے۔ لیکن میں نے دیکھا خواب کے اندر کہ اس کے بعد میرا عمر آیا اور اس نے اتنی آسانی کے ساتھ کنویں پر رکھے ہوئے ڈول سے پانی نکالنا شروع کیا کہ اسے ذرا بھی کوئی تکلیف، ذرا بھی کوئی پریشانی محسوس نہیں ہو رہی تھی، اور اتنی آسانی کے ساتھ اس نے پانی نکالا کہ کھیت سیراب ہی نہیں لبالب ہو گیا، حتیٰ کہ اس کی مڈیر چھلکنے لگی، حتیٰ ضرب العتن، مڈیر چھلک گئی، کھیتی لہلہا اٹھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو خواب بیان کیا ہے آپ ہی اس کی تعبیر بیان کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خواب کی میرے تعبیر یہ ہے کہ میرا یہ عمر، خواب کی تعبیر میرا دین ہے، میرا یہ عمر میرے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے گا، اور دین کی خدمت کو، دین کی دعوت کو پہنچانے میں عمر کو کوئی تکلیف محسوس نہیں، بڑی آسانی کے ساتھ اسلام کی دعوت کو دنیا کے کونے کونے تک میرا یہ عمر پہنچا دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حرف بحرف صادق ہوئی۔ جس شخص کی نگاہ تاریخ پر ہے وہ جا کر کے پڑھے کہ دنیا کی 2 سپر طاقتیں اس زمانے کے اندر موجود تھیں، لیکن ایسا روب پیدا کیا
صدیق فاروق اعظم نے کہ وہ ان کے نام سے گھبرا اٹھتے تھے۔ بادشاہان بیٹھے ہیں اپنے تخت و تاج میں اور وہاں کہتے ہیں کہ عمر کا نام نہ لیا کرو، عمر کا نام لیتے ہو تو جسم میں کپکپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو کہا کرتی ہیں کہ عمر جا رہے ہیں، ڈر کے مارے وہ دبک جایا کرتا تھا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اتنا رعب اور دبدبا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمایا، اور زندگی میں سادگی ایسی کہ آپ کو معلوم ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جسم پر جو لباس ہے اس میں 17 پیوند ہیں۔ سواری کے لیے ایک اونٹنی ہے، ایک جانور ہے سواری کے لیے، خود ہیں، ساتھ میں غلام ہے، باری باری سوار ہوتے ہیں، اور جب بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت باری غلام کی ہے، غلام سواری پر اور وقت کا خلیفہ پیدل چل رہا ہے، وہ اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے ہیں۔ عیسائی مورخ لکھتا ہے کہ دیکھتے ہی پادریوں نے کہا کہ اب بیت المقدس کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچایا نہیں جا سکتا۔ یہ بات توریت میں موجود ہے کہ جو قبضہ کرے گا بیت المقدس کو ہمارے ہاتھوں سے چھین لے گا، اس کی یہ مواصفات ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ اکبر! ایسی جماعت تھی اور ایسے جماعت کے سرخیل تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا ذکر قرآن ہی میں نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی سے نہیں، آسمانی دیگر کتابوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر جمیل کیا ہے۔ بچپن کے ایک ساتھی تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے، انہوں نے ایک مرتبہ کہا، فاروق کی زندگی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، پہلوان آدمی تھے، دنگل لڑا کرتے تھے، انتہائی سادہ انسان تھے، اونٹ چرایا کرتے تھے، ان کے باپ اونٹ کے چرانے کے معاملے میں ان سے انتہائی سختی اور قساوت بھی برتتے تھے، مار پیٹ بھی کر دیا کرتے تھے۔ وہ خود کہتے ہیں میں تھک جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب خلافت کے زمانے میں میں ادھر سے گزرا جہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، تو وہ دن یاد آئے اور میری آنکھیں ڈبڈبا گئیں کہ میرے باپ مجھے اونٹ کو چرانے پر جب میں تھک جاتا تھا تو مجھے مارتے بھی تھے۔ آج میں اسلامی سلطنت کا مالک ہوں جس کی حدود کئی لاکھ مربع میل پھیل چکی ہے۔ اللہ اکبر! اسلام کا یہ خلیفہ راشد بچپن کے زمانے میں انہوں نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا کہ اللہ یہ بلندی عطا کرے گا، یہ محمد الرسول اللہ کی غلامی، صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے جو انہیں حاصل ہو گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، دوست نے کہا عمر تمہاری کیا خواہش ہے؟ بچپن کی بات ہے۔ کہا یار یہی خواہش ہے کوئی 100 اونٹ ہو جاتے، اونٹوں کا ریوڑ جو ہے ان کی تعداد کہاں تک پہنچ جاتی، 100 اونٹ دودھ پیتا، اونٹوں کے اون سے خیمے بناتا، مستی کے ساتھ آسانی کے ساتھ سکون کی زندگی گزر جاتی۔ کہا اب تو تم اسلامی سلطنت کے مالک ہو، خلیفہ ہو، جس کی حدود کئی لاکھ مربع میل پر پھیل چکی ہے، اب تمہاری کیا خواہش ہے؟ اللہ اکبر! عمر کی کیا خواہش تھی، عمر کی کیا چاہت تھی، عمر کی کیا طلب تھی؟ کہا اس وقت یہی خواہش ہے کہ اللہ کا دین دنیا کے ہر کونے میں پہنچ جائے، اللہ کا دین دنیا کے کسی کونے میں ایسا نہ رہ جائے کہ وہاں نہ پہنچے۔ یہی میری خواہش اور یہی میری تڑپ۔ میرے بھائی اور دوستو، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ جاننا چاہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ تمام صحابہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام لانے کے لیے خود آئے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی پسند بن کر کے آئے۔ مراد رسول ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، ستائے جاتے تھے، دار ارقم میں چھپے بیٹھے تھے، اپنی پریشانی دکھوں کا حال لے کر کے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ کہا آقا اب تو یہ مکہ کے مشرک اتنے پریشان کر رہے ہیں، اتنا زبردستی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے اسلام کا نام لینا بھی مشکل ہو گیا ہے، ہمیں طرح طرح کی ایذائیں پہنچا رہے ہیں، ہمیں ستانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آقا اب کیا ہوگا؟ حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اللہ کے گھر کے پاس۔ فجر کی نماز کا وقت ہے،
اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی اللہ کے دربار میں پھیلا دی، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑا، دعا کی، اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین اما بابی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ اسلامی انقلاب پیدا کرنے کے لیے اسلام کو عزت بخش دے اے مولا، یا تو ابو جہل کو اسلام کی توفیق دے دے، ابو جہل کو، یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اے اللہ، جو تیری پسند ہو ان دونوں میں سے، جس کو تو پسند کرتا ہے مولا، تو اس کو اسلام کی خدمت کے لیے چن لے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور دعا عرش الہی کو چیرتی ہوئی رب کے دربار میں پہنچی، قبولیت کا شرف پا چکے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں طیش میں آ کر کے شمشیر برہ نکالتے ہیں اور کسی کے چڑھانے پر کہتے ہیں کہ جاتا ہوں آج محمد کا سر ہی کاٹ آتا ہوں، نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری۔ واقعہ بہت لمبا ہے، کہیں بات تفصیل لمبی نہ ہو جائے اور میرا اصل ٹارگٹ جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ رہ جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ غصے میں آ کر کے بہن بہنوئی کے گھر بھی گئے، مارا پیٹا، اور وہاں جب پڑھا تاہا ما انزلنا الیک القرآن لتشقی، دل کی دنیا بدل گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹتے ہیں، کہاں؟ دار ارقم کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دیکھتے ہیں، گھبرا اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، عمر تلوار کو گردن میں لٹکائے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھتے ہیں۔ بڑے صحابہ نے کہا، حضرت حمزہ نے کہا کہ میں آگے بڑھتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا کی کہ اے مولا، عمر کے سینے سے اسلام کے خلاف جو نفرت ہے وہ سب دور کر دے اور اس کی جگہ اس کے سینے میں محبت پیدا کر دے۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مقبول ہوتی ہے، مستدرک کی روایت ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھاتے ہیں اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلمہ پڑھنا تھا کہ نعرے تکبیر سے مکہ کی وادیاں گونج اٹھیں، مسلمان مارے خوشی کے جھوم اٹھے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ حضرت جبریل امین تشریف لے آئے علیہ الصلاۃ والتسلیم اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں کہ ابھی جبریل آئے ہیں ساتھیو، تم خوشی منا رہے ہو، عرش والوں نے بھی عمر کے اسلام پر خوشی منائی ہے، عرش والوں نے بھی عمر کے اسلام لانے پر کیا کی ہے؟ خوشی منائی ہے۔ جبریل ابھی میرے کان میں یہ بات بتا کر کے گئے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، حدیث کا مراد مستفاد کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی کہ اے اللہ، جو دونوں میں سے تجھے پسند ہو اس کو چن لے اسلام کی خدمت کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کی پسند ہیں، اللہ کی پسند بن کر کے اللہ نے انہیں چنا ہے اسلام کے لیے، خدمت دین اسلام کے لیے، تب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن ماجہ کے اندر یہی حدیث ان الفاظ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، کہ اے اللہ تو عمر بن خطاب کو مسلمان بنا دے، اسے اسلام کی توفیق دے دے، اس کے دل میں شمع ایمان کو جگا دے اور اس کے ذریعہ اسلامی انقلاب دنیا کے اندر برپا ہو جائے۔ معنی یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول کی بھی پسند تھے، یہ رسول کی بھی پسند تھے اور یہ اللہ کی بھی پسند تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کی جو پسند ہو، رسول کی جو پسند ہو، اگر اس پر کوئی کہے کہ عمر ایسے تھے تو عمر ویسے تھے، تو عمر نے یہ بگاڑا، عمر نے اسلام کی ناؤ کو ڈبو دیا، عمر نے خلافت و سلطنت کو چھین لی، عمر مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ، عمر نے یہ نقصان پہنچایا اسلام کو، ایسے شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اعتراض عمر پہ نہیں کر رہا ہے، وہ اعتراض رسول پہ نہیں کر رہا ہے، وہ اعتراض کس پر کر رہا ہے؟ وہ ٹکر لے رہا ہے اللہ سے، اس لیے کہ اللہ سے
رسول نے خاتم المرسلین نے دعا مانگی تھی کہ اللہ اسلام کی سربلندی کے لیے عمر کو اسلام کی توفیق دے دے، اور مولا نے دیا تو کھوٹا سکہ دے دیا۔ اگر عمر کھوٹے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدمت دین اسلام کے لیے انہیں کیوں چن لیا؟ میرے بھائی اور دوستو، اسلام لانے کا واقعہ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نرالا ہے کہ گردن کو میں تلوار لٹکائے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر ارادہ کیا ہے تمہارا، تم بتا دو، نیک ہے یا بد ہے؟ کہا آقا سچائی تو یہی ہے، گھر سے نکلا تھا تلوار کو ہاتھ میں لے کر کے کہ آج آمنہ کے لال کی گردن کاٹ دوں گا، آج آمنہ کے لال کا نبوت کا چراغ بجھا دوں گا، اور نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری۔ مکہ کے اندر روز روز کا جو شر و فساد ہے، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا جانے کا اور ان کو ان سے الگ کر دیا جانے کا، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن سچائی یہ ہے آقا کہ آیا تھا سر کاٹنے، لیکن اپنے سر کو خود اب آپ کے قدموں میں پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کی غلامی میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لاتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ عرش و فرش پر خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے۔ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد مستدرک حاکم کی روایت ہے، کفار نے یہ کہا، مکہ کے مشرکین نے یہ کہا کہ آج ہماری طاقت آدھی رہ گئی۔ جی ہاں، عمر ہی کی شخصیت ذات وہ ذات ہے جس نے اسلام کو اعلانیہ بلند کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحن کعبہ میں پہنچایا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب تک عمر اسلام نہیں لائے تھے تب تک ہماری یہ مجال نہیں تھی کہ ہم خانہ کعبہ میں جا کر کے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ آپ کا اسلام لانا یہ اسلام کی فتح تھی، آپ کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ وہ دن خوشی کا تھا جس دن اسلام لے آئے عمر، اور مسلمانوں کو شان کے ساتھ اپنی گردن کو اونچا کرنے کا موقع ملا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ہے اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ۔ میں نے کہا کہ اسلام لانے کا واقعہ ان کا عجیب ہے، اور سنیے، آپ کو معلوم ہے مکہ میں مسلمان ستائے جا رہے تھے، ہجرت کی اجازت جب مل گئی تو لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے بھی ہجرت کی اس نے خاموشی کے ساتھ چھپ چھپا کر کے ادھر ادھر جاتے ہوئے بچتے بچاتے ہوئے، تاکہ مشرکین کی طرف سے اسے گزند، اسے نقصان نہ پہنچے۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف تو تلوار کو پھر ایک بار تھاما، خانہ کعبہ میں تشریف لائے، اللہ کے گھر کا طواف کیا اور للکار کر کے کہا کہ میرے نبی نے مجھے مدینہ آنے کی دعوت دی ہے، مکہ چھوڑ کر کے میں جا رہا ہوں، سنو، میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں، مکہ سے مدینہ جا رہا ہوں، اگر کسی کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، اپنے بیوی کو رانٹ بنانا ہو، آئے وہ میرا راستہ روک کر کے دیکھ لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کے اندر اتنی ہمت، اتنی جرات نہیں ہوئی کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روک سکے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام غلبہ اسلام تھا، اسلام کی سربلندی تھی، مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، مسلمانوں کا سکہ جم گیا، مشرکین مکہ جو ان کو پریشان کیا کرتے تھے اس میں خفت آئی، قلت آئی، اور مسلمان بھی اپنی آواز کو، اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوششوں میں لگ گئے۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے؟ میں نے جیسا کہ کہا کہ میں نبوت کے فرمودات کی روشنی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، ان کی زندگی، ان کے کارناموں کو بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ سے پہلے، ہم سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں، ہر قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہ ایک محدث بھیجا ہے۔ فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي فَعُمَرْ مِنْهُمْ۔
اگر کوئی محدث ہماری امت میں ہے، صاحب الہام ہماری امت میں ہے، اگر کوئی شخص جو نبی ہوئے بغیر فرشتوں سے گفتگو کرنے والا ہماری امت میں ہے، تو وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ دال کے زیر کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو محدث ہوگا، جس کا معنی ہوتا ہے حدیث کا بیان کرنے والا، اور دال کے زبر کے ساتھ اگر پڑھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے، اکثر علماء نے بیان کیا ہے، صاحب الہام، یعنی وہی تو نہیں آئی لیکن صاحب الہام ہے۔ وہ ایسی باتیں اس کی زبان سے نکل جاتی ہیں جو وحی کا، جس پر آسمان سے تائید نازل ہو جاتی ہے، جس پر آسمان سے اس کی تصدیق نازل ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ ضرب الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر کی زبان پر اور اللہ نے عمر کے دل پر حق کو جاری کر دیا۔ گویا عمر کی زبان حق کا ترجمان ہوگی، عمر کا دل حق کا ترجمان ہوگا۔ ان کے یہاں کوئی ایسی سوچ ہی نہیں ہوگی جو اسلام کے خلاف جائے، جو ایمان کے تقاضوں کے خلاف جائے۔ دھنیں اپنا سر وہ لوگ جو عمر کے ایمان پر کلام کرتے ہیں اور عمر کے اعمال کے تعلق سے چیمی گوئیاں کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں عمر کی شخصیت کے تعلق سے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حق کے لیے جس زبان کو اللہ نے چن لیا ہے عام انسانوں میں نبیوں کے بعد، وہ زبان کس کی ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا سینہ صداقت کا مخزن ہے، جو غلط سوچتا ہی نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور لوگوں کی رائے الگ رہی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے الگ رہی، تو آسمان سے میرے بھائی اور دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تصدیق میں، ان کی تائید میں قرآن مجید کی آیات نازل ہو گئی۔ اللہ اکبر! یہ کون ہے انسان امت اسلام میں جس کی بات پر آسمان سے تصدیق لگتی ہے اور تصدیق کی مہر لگتی ہے؟ یہ شخصیت اگر کسی کی تھی تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ان آیات کو جمع کیا ہے اپنی کتاب ازالۃ الخفا کے اندر۔ ایک دو آیتیں نہیں، 22-24 اس سے زیادہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے ان آیات کو، جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرش پر کوئی رائے دیتے ہیں اور عرش سے اس کی کیا ہوتی ہے؟ تائید ہوتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ آپ کو معلوم ہے اسلام میں پردے کی کیا شرعی حیثیت ہے، کتنا اہمیت دی گئی ہے اسلام میں، لیکن یہ پردہ کب لاگو ہوا، پردہ کب ضروری ہوا؟ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے عرض کیا، گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علم کے سیکھنے کے نام پر نہ معلوم کیسے کیسے لوگ امہات المومنین کے پاس آ سکتے ہیں، اور ہماری یہ مائیں ہیں، یہ ہمارے لیے احترام کی چیز ہیں۔ ہمارے دل میں یہ بات، یہ خیال آتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو حکم دے دیں کہ یہ پردے کے آڑ سے، پردے کے اوٹ سے لوگوں سے بات کیا کریں۔ اے اللہ کے نبی، یہ میری خواہش ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے گزارش کرتے ہیں، اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، اور آسمان سے ان کی خواہش کی تصدیق ہو جاتی ہے، آسمان سے وحی نازل ہو جاتی ہے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پردے کا حکم ان پر نازل ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بیان کرتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ اکبر! اے نبی، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مومنوں کی بیویوں کو حکم دے دیں کہ جب وہ باہر نکلیں گھر سے تو اپنے اوپر
چادر یا جلباب یا جو زمانے کے اعتبار سے ہیں اوڑھ کر کے اپنے آپ کو ڈھک کر کے نکلیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ کوئی عفت معاب بیوی جا رہی ہے، نیک بیٹی جا رہی ہے، نیک خاتون جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہو گئی۔ یہ عمر کی چاہت تھی، یہ عمر کی درخواست تھی، جس کی تائید اور تصدیق میں قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے۔ یہاں ایک بات میں آپ کے سمجھنے کے لیے نقطے کے طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی اس آیت میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اپنی بیویوں کو حکم دے دیں، اپنی بیٹیوں کو حکم دے دیں۔ آپ کو معلوم ہے بنات یہ بنت کی جمع ہے، انگریزی زبان میں کہا جاتا ہے سنگولر، پلورل، واحد اور جمع۔ آج ایک طبقہ ہے اسلام کی طرف منسوب جو کہتا ہے اللہ نے نبی کو ایک بیٹی دی تھی، وہ بیٹی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ، جبکہ صحیح بات کیا ہے میرے بھائیوں؟ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو ایک نہیں 4 بیٹی دی تھی۔ زینب ہیں، رقیہ ہیں، ام کلثوم ہیں، سب سے چھوٹی چہیتی بیٹی کون تھی؟ لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ دین کے یہ دشمن کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک بیٹی دی تھی، اور قرآن خود کہہ رہا ہے ان کے خلاف گواہی دے رہا ہے کہ نبی کے پاس بنت نہیں کیا تھی؟ بنات تھیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو ایک نہیں 4 بیٹیاں دی تھیں۔ میرے بھائی اور دوستو، دوسرا موقع آتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے آئے، لیکن کفر بڑا اجڈ ہوتا ہے۔ یہ اہل حق کہیں بھی سکون کی سانس لے لیں، آسانی کے ساتھ جئیں، یہ ان کو پسند نہیں آتا ہے۔ وہ مکہ سے مدینہ پر چڑھائی کر دیے۔ اسلام کی پہلی لڑائی بدر کی صورت میں ظاہر ہوئی، اور مسلمان نہتے تھے، تعداد میں کم تھے، لیکن نبی کی دعا رنگ لائی، مسلمانوں کو اللہ نے جیت دی۔ 70 قیدی پکڑے گئے، قیدی بنا کر کے لائے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک اور ویوہار کیا جائے، کیا رائے ہے؟ صحابہ کی اکثریت نے یہ بات کہی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فدیہ لے کر کے انہیں رہا کر دیا جائے، اس لیے کہ اس وقت مسلمانوں کو ضرورت ہے پیسے کی، کام آئے گا ہمارے۔ جو پڑھانا لکھانا جانتے ہیں ہمارے بچوں کو پڑھا دیں، ہمارے ہاں تعلیم کی کمی، اس اعتبار سے بھی ہم ان سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش تھے، حضرت فاروق اعظم خاموش تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے بارے میں کہا تھا، عمر فاروق کے بارے میں کہا تھا، اشدہم فی امر اللہ عمر، کہ اللہ کا معاملہ جہاں آ جائے عمر وہاں پر بہت کیا ہے؟ سخت ہے۔ ہو حلق یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ عمر کا طریقہ تھا، یہ عمر کا وتیرہ تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے مانگی کہ عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے بالکل اس کے مخالف ہے۔ میری رائے یہی ہے کہ کفر کی طاقت کو توڑ دیا جائے، کفر کی کمر کو توڑ دیا جائے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین کے ان دشمنوں کو اگر آج چھوڑیں گے تو پھر یہ ہمارے خلاف اٹھ کر کے لڑائی کے لیے آئیں گے اور پھر یہ ہمیں ماریں گے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کی گردنیں کاٹ دی جائیں۔ یہیں پر نہیں رکے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تلوار اس شخص کو دیجئے گردن کاٹنے کے لیے جو جس کا قریبی رشتہ دار ہے، تاکہ اسلام کی محبت تمام نسبوں پر، تمام محبتوں پر کیا ہو جائے؟ غالب ہو جائے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ رسول کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قیدی بنا کر کے لائے گئے تھے، جن کے رونے اور کراہنے کی آواز سے رسالت کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی۔ اگر اس فیصلے پر عمل کیا جاتا تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں اسلام لائے، ان کی گردن کاٹنے کے لیے رسول کو خود اپنے ہاتھ میں تلوار لینی ہوتی، یا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گردن کاٹتے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، اکثریت کی رائے تھی۔ یہیں پر ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ مشورہ ہے، حکم نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنی کوئی بات مشورے کے طور پر رکھ رہا ہے تو ضد نہیں پکڑنی چاہیے اس کو منوانے کے لیے، اکثریت کی رائے پر عمل کیا جاتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کی رائے پر عمل کی، لیکن قرآن نازل ہو گیا، حکم آ گیا اللہ کا، آیت نازل ہو رہی ہے، ما کان للنبی، کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے، کیا مناسب نہیں ہے کہ فدیہ لے کر کے قیدیوں کی رہائی کر دے، چھوڑ دے، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ ان کی طاقت کو توڑ دیا جائے، ان کی کمر کو کیا کر دیا جائے، توڑ دیا جائے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر، اگر عذاب نازل ہوتا تو تیرے سوا کوئی بچ نہ پاتا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ عمر کی ذات، عمر کی شخصیت نبوت سے اتنا زیادہ قریب تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارے علاوہ کوئی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پاتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کتنے محبوب تھے؟ بہت زیادہ محبوب تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر موڑ پر جو باہری زندگی تھی، مشیر خاص بن کر کے، سیکریٹری خاص بن کر کے، وزیر خاص بن کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ کھڑے رہتے تھے۔ اور ان کی بیٹی تھیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کی بیوی ہونے کے ناطے اور چہیتی بیوی ہونے کے ناطے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو بیان کرنے کے ناطے ان کا جو مقام اور مرتبہ تھا امت میں، وہ کسی اور کا نہیں تھا۔ لیکن منافقوں کو، مشرکوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو پاتی تھی۔ وہ چاہتے تھے، ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح سے صدیق میں اور رسول میں بگاڑ پیدا کر دیا جائے، دوری پیدا کر دی جائے۔ موقع ہاتھ لگ گیا غزوہ بنی مستلق کے موقع پر، اللہ کی مرضی تھی، واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ کی مصلحت عجیب ہوتی ہے، اللہ کی مصلحت کہاں کیا ہے وہ خوب جانتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قضاء حاجت کے لیے باہر گئی تھی، وہاں پر ایک ہار پہنے ہوئی تھی جو مانگ کر کے کسی کا لے کر کے گئی تھی، وہ گر گیا۔ وہ لوٹ کر کے تو آئیں لیکن دیکھا کہ ہار نہیں ہے، پلٹ کر کے ہار کو ڈھونڈنے کے لیے چلی گئیں اور وقت لگ گیا۔ لوگوں نے ان کا کجاوا اٹھا کر کے اونٹ پر رکھ دیا۔ تفصیل ہے واقعے میں، لوگ مدینہ چلے آئے، بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں، اسی جگہ بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ کسی صحابی کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے تاکہ گرا پڑا سامان لیتے آئیں۔ مصطح ابن وساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مامور تھے اس کام پر۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ام المومنین صدیقہ کائنات یہاں چھوٹ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اونٹ بٹھایا، سوار کیا، لے کر کے مدینہ پہنچے۔ لیکن مدینہ کے مشرکوں کو، منافقوں کو، اسلام نما مسلمانوں کو، جو منافق تھے اصلاً، انہوں نے اسلام کی چادر اوڑھ لی تھی ڈر کے مارے۔ انہوں نے اس واقعے کو ہوا دی، کہا نبی کی پاک بیوی، نبی کی بیوی عائشہ اور اس کے ناجائز تعلقات، نعوذ باللہ، کس سے؟ مصطح ابن وساسہ سے۔ یہ کل پری پلان تھا، پروگرام تھا، ورنہ پیچھے ہونے کا کیا معنی ہوتا۔ اور اس معاملے میں کچھ ایک آدھ مسلمان بھی آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چہیتی بیوی کی عزت و آبرو پر اس طرح سے آنچ آئے، یہ بڑا صدمہ تھا، بڑا شاٹ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹ کر کے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، عثمان تمہاری کیا رائے ہے، علی تمہاری کیا رائے ہے، فلاں تمہاری کیا رائے ہے؟ سبوں نے کہا اللہ کے رسول عائشہ نہیں، ان کا کیریئر بالکل صاف ہے، بے داغ ہے، وہ ایسا وہ نہیں کر سکتی ہیں۔ عمر خاموش تھے، عمر خاموش تھے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم اپنی رائے بتاؤ، تمہاری کیا رائے ہے عائشہ صدیقہ کے بارے میں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خاموشی توڑی اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ نے عائشہ سے شادی خود کی تھی، ابو بکر نے کہا تھا، یا اس میں اللہ کی مرضی شامل تھی؟ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے مرضی کے مطابق یہ شادی میری ہوئی۔ کہا اے اللہ کے رسول، آپ کے لیے بیوی اللہ چنے، اللہ نے حکم دیا، آپ کو اجازت دی آپ کو کہ آپ صدیق کی بیٹی کو اپنی بیوی بنا لیں، نبی پاک ہو، بیوی ناپاک ہو، یہ کیسے اور اللہ کی پسند ہو، اللہ کی چنندہ ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے، عقل میں آنے والی بات ہے، اللہ کے رسول نہیں ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک ہے
اللہ کی ذات، ایسا اللہ نہیں کر سکتا ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے جو عائشہ کے کردار پر، عائشہ کی کردار کشی کے لیے باندھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے ظاہر کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی فرش پر اپنی رائے ظاہر کی۔ اللہ حکم دیتا ہے جبریل کو، جبریل جاؤ اور عائشہ کی برات کے لیے یہ حکم اللہ کے نبی کو سنا دو۔ اور اس آیت کے اندر، قرآن مجید کی اس آیت کے اندر عمر فاروق نے جو فرش پر کہا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ قرآن کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، مقام اپنا اپنا۔ 3 دعائیں دنیا کے اندر ایسی مانگی گئیں، دعاؤں کی تاثیر ہے۔ علماء بیٹھے ہیں مستقل، آپ نے دعا کے مضمون پر تقریریں سنی ہوں گی کہ دعا کی اہمیت ہے، دعا کے آداب ہے، دعا کی شروط ہے، دعا کی فضائل ہیں، دعا یہ دعا وہ۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اس انقلاب برپا کر دیا، دنیا کی تقدیر کو بدل کر کے رکھ دیا۔ پہلی دعا وہ تھی جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ سے مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ انہی میں کیا، ان کے درمیان کا ایک نبی بھیج دے جو ان کا تزکیہ کرے، ان کو شرک کی گندگی، شرک کی آلائش سے پاک کرے اور اسلامی انقلاب برپا کر دے، میری نسل میں ایسا کر دے۔ اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی اور آخری رسول کی شکل میں اللہ نے ابراہیم کی دعا کو قبول فرمایا۔ آپ کو معلوم ہے اللہ نے موسیٰ کو نبی چنا، رسول بنایا، آسمانی کتاب دی، اولو العزم رسول کا مرتبہ دیا، کہا جاؤ موسیٰ مصر کے اندر یہ بگڑی ہوئی قوم ہے، وہاں اسلامی انقلاب برپا کر دو۔ کہا اللہ یہ ذمہ داری میں قبول کر رہا ہوں، لیکن میرے یہاں ایک کمی ہے، زبان میں لکنت ہے، میرا بھائی ہے ہارون بڑا فصیح اللسان ہے، اے اللہ یہ کام ہم ڈھنگ سے کر پائیں گے، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، اسے بھی نبوت کا مقام دے دے۔ اللہ نے ان کی بھی دعا قبول کر لی اور موسیٰ نے دنیا میں اسلامی انقلاب اجڈوں میں پیدا کر دیا۔ تیسری دعا کیا تھی میرے بھائیوں، جو میں نے آپ سے کہا کہ حضرت عمر فاروق نہ صرف یہ کہ رسالت، نہ صرف یہ کہ اللہ کی پسند تھے، رسول کی دعا تھے، رسول کی مراد تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے خلاف کو تھام کر کے اللہ کے سامنے جھولی کو پسار کر کے مانگا تھا، جسے اللہ نے عمر کی شکل میں دیا تھا۔ عمر کا مقام جاننا چاہتے ہو؟ آئیے آگے ایک قدم بڑھائیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو کان نبی بعدی، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام اپنا اپنا، مقام اپنا اپنا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر میرے بعد دنیا میں کوئی نبی آتا، گو کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہے، میں دنیا کے اندر بھیجا گیا ہوں آخری رسول بنا کر کے۔ لیکن عمر فاروق کی سوچ، ان کا مزاج، ان کی دور اندیشی اگر دیکھی جائے تو نبوت کی سرحدوں کے قریب ہے۔ مقام اپنا اپنا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتے؟ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ عمر ہوتے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، عمر کے مقام اور مرتبے کی تعیین کر رہے ہیں کہ اے عمر تمہاری شان یہ ہے، تمہاری شخصیت ایسی ہے کہ ما لقیک الشیطان والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فج، کہ اے عمر تمہاری شان یہ ہے، رتبہ یہ ہے کہ اگر تم چلتے ہوئے ایک راستہ اپناتے ہو تو شیطان ڈر کے مارے دوسرا راستہ اپنا لیتا ہے۔ شیطان تم سے اتنا گھبراتا ہے، مرنے کے بعد بھی شیطان ان کے نام سے گھبراتے ہیں۔ شیطان یہ اسلام مسلمان نما یہ شیطان جو ہیں یہ عمر نام رکھنے سے کڑھتے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، سعودی عرب ہی کے مشہور مقرر ہیں، خطیب ہیں، مناظر ہیں شیخ عریفی حفظہ اللہ۔ میں ایک دن فیس بک کو کھول کر کے دیکھ رہا تھا، انہوں نے کسی سے مناظرہ کیا رافضی سے
اس نے کہا بڑے دبا کر کے کہ جانتے ہو ہمیں عمر سے کتنی نفرت ہے، ہم مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو باب عمر سے گھستے نہیں مسجد نبوی میں، ہماری ناپسندیدگی کا، نفرت کا یہ عالم ہے۔ شیخ نے جواب دیا سبحان اللہ، اللہ تیری شان کتنی نرالی ہے، عمر تیرا مقام اللہ نے کتنا بلند کیا، مرنے کے بعد بھی شیطان تجھ سے ڈرتا ہے، مرنے کے بعد بھی شیطان کو یہ ہمت نہیں ہے کہ تیرا نام جہاں موجود ہے اس دروازے سے وہ مسجد کے اندر گھس جائے۔ اللہ اکبر، عمر تیرا مقام کتنا بلند ہے اور عمر تیری شان کتنی نرالی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ام المومنین صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ بینما انا قالت بین راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجری، میں بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کو میرے گود میں رکھ کر کے لیٹے ہوئے تھے، اور فی لیلۃ ضاحیہ، رات ایسی تھی جس میں ستارے چمک رہے تھے، یہ چاند اپنی کرنیں بکھیر رہا تھا۔ میں بھی موڈ میں آئی، میں نے سوال پوچھ مارا، میں نے کہا قلت یا رسول اللہ هل يكون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء؟ قال نعم۔ عمر، عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ چاند اپنی روشنی بکھیر رہا تھا، ستارے چمک رہے تھے اور بڑا خوشگوار لگ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر کے آسمان کی طرف ٹکٹکی لگائے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ بتائیے کہ کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان میں جتنے ستارے بکھرے ہوئے ہیں ان کو چھو جائیں، ان کے جتنے ستارے ہیں اس کے پاس اتنی نیکیاں، اس سے زائد نیکیاں ہوں؟ کہا ہاں ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ عمر ہے۔ اللہ اکبر، جس کی نیکیاں آسمان میں پھیلے ہوئے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں۔ اگر وہ کوئی شخصیت اور کوئی ہستی اگر اس امت میں ہے، عبقری شخصیت، عظیم المرتبت شخصیت، تو وہ رسول کی زبان بتا رہی ہے کہ وہ شخصیت کون تھی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بارے میں بتایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتایا۔ روایت ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا من احب الناس الیک؟ قال من احب الناس الیک؟ قال عائشہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ آپ کی نگاہ میں کون ہے؟ کہا میری بیوی عائشہ۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے پھر سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو عورتوں کی بات ہو گئی، من الرجال، مردوں میں آپ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا عائشہ کا باپ۔ کسی کو کتنی دشمنی نہ ہو، چڑھے جس کو چڑھنا ہو، نبی کی پسند تھے ابو بکر صدیق، نبی کی پسند تھے کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آگے سوال انہوں نے کہا کہ قلت ثم من؟ ابو بکر کی بات تو ہے ہی ہے، اجر و ثواب، مقام و مرتبہ اللہ کے رسول، صدیقیت کا انہیں حاصل ہے، یار غار رسول ہیں وہ، آپ کے ساتھی ہیں وہ، آپ کے پہلو میں یہ مقام وہاں بھی ملا پہلا کہ مرنے کے بعد بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پہلو میں سب سے پہلے سوئے۔ کہا کہ اس کے بعد کون ہے؟ کہا عمر۔ اللہ اکبر، عمر کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ میری نگاہوں میں محبوب اگر کوئی ہے تو وہ عائشہ، عورتوں میں، مردوں میں ابو بکر، اور اس کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو میرے بھائی اور دوستوں کس کا ہے؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی، اپنے شاگرد، دین کے خادم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث آتی ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے، کمرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مسجد سے کہاں تھا؟ متصل تھا۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرج ذات یوم فدخل المسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے میں داخل ہوئے، اپنے کمرے سے نکلے، اور ابو بکر اور عمر دونوں ساتھ میں تھے۔
احدهما على يمينه والآخر عن شماله وهو آخذ بأيديهما وقال هكذا نبعث يوم القيامة۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے میں داخل ہوتے ہیں، ایک داہنا ہاتھ جو ہے عمر رضی اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہے، اور بایاں ہاتھ کس کے کندھے پر ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہے۔ صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حسین تو آپ کو اللہ نے بنایا ہی ہے، اللہ نے آپ کو جمال اور خوبصورتی دی ہی ہے۔ مسکرائے صحابہ۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ مسکرایا کیوں رہے ہو، کیا بات ہے ساتھیوں، کیا مسکرا رہے ہو؟ تو اللہ کے رسول کے صحابہ نے کہا کہ اے اللہ، آپ کو اللہ نے تو حسن و جمال دیا ہی ہے، لیکن یہ جو منظر تھا کہ آپ کا داہنا ہاتھ ابو بکر پر، بایاں ہاتھ عمر پر، بڑا حسین لگ رہا تھا۔ کہا اچھا، یہ حسن، یہ خوبصورتی تم لوگوں کو ہی نہیں بھائی ہے، جبریل بتا گئے اللہ کو بھی بھائی ہے۔ قیامت کے دن بھی جب ہم اٹھیں گے تو ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن جب ہم قبر سے اٹھیں گے تو اسی طرح کی داہنے ہمارے کون ہوگا؟ ابو بکر ہوگا، بائیں ہمارے کون ہوگا؟ عمر ہوگا۔ یہیں پر نہیں رکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہا حوض کوثر پر آؤ گے نا جام پینے کے لیے، جس کے بعد پیاس نہیں لگے گی اس گرمی میں، اس تپش میں، وہاں بھی سنو، داہنے میرے ابو بکر ہوگا، بائیں میرے کون ہوگا؟ عمر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی میں اس وقت رسول کے چچا موجود تھے، علی موجود تھے، حسن و حسین موجود تھے، خاندان کے لوگ موجود تھے، کسی کو کوئی شکوہ نہیں، مقام اور مرتبہ اپنا اپنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جوڑی تمہیں ہی نہیں جچتی ہے، یہ سنگت تمہیں ہی نہیں بھاتی ہے، عرش والے کو بھی بھاتی ہے، اور اللہ نے ہمیشہ ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا ابو بکر کو بنایا، اور ان میں کا تیسرا آپ دیکھیں گے تو تاریخ پڑھ جائیے، حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحبت ملی، کس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پہلو میں اگر عمر ہے ایک تو دوسرے پہلو میں کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مقام اپنا اپنا، مرتبہ اپنا اپنا، اللہ جسے چاہے دے دے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ما من نبی الا ولہ وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض فاما وزیرای من اہل السماء فجبریل و میکائیل واما وزیری من اہل الارض فابو بکر و عمر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنے نبی بھی بھیجے، 2 منسٹر 2 وزیر آسمان سے اس کے لیے متعین کیا، اور 2 منسٹر 2 وزیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، 2 مخلص ساتھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعاون کے لیے، دین کی خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے چنا، اور میرے 2 وزیر آسمان سے جو تھے وہ جبریل اور میکائیل تھے، اور 2 وزیر جو دنیا میں اللہ نے میرے لیے چنا وہ کون تھے؟ مقام اپنا اپنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے لیے 2 وزیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دنیا میں چنا تو وہ وزیر کون تھے؟ ایک ابو بکر تھے اور دوسرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ ان 10 صحابہ میں سے ایک ہیں جن کا نام لے کر کے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ہے۔ جن 10 صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، چلتے وہ زمین پر تھے اور عرش سے ان کے جنتی ہونے کی کیا آ رہی ہے؟ بشارت آ رہی ہے۔ پھر بھی اگر کسی کے سینے میں کینہ ہے اور کسی کے ان کے ایمان پر کسی کو شبہ ہے اور ان کے عقیدے پر اگر کسی کو شبہ ہے، ان کے بدل جانے کی اگر کسی کو امید ہے، تو وہ اپنے ایمان کی سلامتی کی کیا کرے؟ دعا کرے، اس لیے کہ ان کے ایمان اور ان کی صداقت، ایمان پر باقی رہنے، ان کے جنتی ہونے کی بشارت یہ رب کا قرآن بھی دے رہا ہے، نبی کا فرمان بھی دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابی رسول خود فرماتے ہیں، قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط من حائط المدینہ وهو متکئ یرکض بعود معه بین الماء والتین اذ استفتح رجل فقال افتح وبشره بالجنة قال فإذا أبو بكر وبشرته بالجنة قال ثم استفتح رجل آخر فقال افتح وبشره بالجنة قال فذهبت
فإذا هو عمر وبشرته بالجنہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہی میں کھجور کا ایک باغ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازے پر آ کر کے کسی نے دستک دی، کنڈی کھٹکھٹایا، کہا جاؤ۔ ساتھی صحابی کو کہا، غالباً انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہا جاؤ کنڈی کھول دو اور آنے والے کو جنتی ہونے کی بشارت دے دو۔ آپ کو معلوم ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خود سے نہیں فرمائی، آپ کے پاس جبریل وحی لے کر کے اللہ کی طرف سے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ دروازہ کھولو، دستک دینے والے کو اندر بلاؤ، ویلکم کہو، خوش آمدید کہو، اور اسے ساتھ ہی ساتھ جنتی ہونے کی کیا کر دو، بشارت دے دو۔ ساتھی صحابی کہتے ہیں کہ میں نے جا کر کے جب دروازہ کھولا تو آنے والے کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہا کہ میں آ کر کے بیٹھا، پھر دروازہ کھلا، دروازہ پہ دستک کسی نے دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ دروازہ کھول دو اور اسے بھی جنتی ہونے کی کیا کر دو، بشارت دے دو۔ انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے دوبارہ جا کر کے دروازہ کھولا، دیکھا کہ وہ عمر ہیں، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو ان تک پہنچایا، انہیں خوش آمدید کہا اور کہا کہ مبارک ہو، آپ کو اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی کیا کی ہے، بشارت دی ہے۔ تو مقام اپنا اپنا میرے بھائی اور دوستو، ایسے اعمال وہ کر گئے، ایسی خدمت کر گئے، رسول کی صحبت میں ایسا کارنامہ انجام دے گئے، رسول کی محبت اس قدر حاصل کر گئے، اللہ کی محبت انہیں اس قدر حاصل ہو گئی اپنے اعمال صالحہ کے ذریعہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اتنا خوش ہو گیا کہ ان کے جنتی ہونے کی بشارت دنیا ہی میں، زندگی ہی میں دے رہا ہے، موت ابھی آئی نہیں اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، بینما انا نائم رأیتنی فی الجنہ فاذا امرأة تتوضأ الى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر قالوا لعمر فذكرت غیرته فولیت مدبرا فبكى وقال عليك اغار یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خواب دیکھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی عام فرد بشر کا خواب یہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن نبی جو خواب میں بھی دیکھے وہ نبوت کا کیا ہوتا ہے، وحی کا کیا ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے۔ نبی کریم فرما رہے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور ایک عورت، ایک محل اللہ نے تعمیر کر رکھا ہے، خصوصی اسپیشل قصر، خصوصی محل اللہ نے بنا رکھا ہے، اور بغل میں ایک عورت وضو کر رہی ہے۔ میں نے جب پوچھا جبریل امین سے کہ آخر یہ جو محل بنا ہے یہ اللہ نے کس کے لیے تیار کر رکھا ہے، جبریل امین نے کہا کہ اللہ نے یہ عمر کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے دل میں خواہش جاگی کہ گھس کر کے دیکھوں اللہ نے کتنا عمدہ محل میرے فاروق کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے پھر ایک خیال آیا کہ میرا عمر بڑا غیرت مند ہے، بڑا غیور ہے، مزاج میں اس کے یہاں شدت ہے تھوڑی، کہیں ایسا نہ ہو کہہ دے کہ اے مولا اس جنت کے اس محل میں میں نہ گھسوں گا جس میں مجھ سے پہلے کوئی انسان گھس کر کے گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو حضرت عمر رو پڑے اور کہا اے اللہ کے رسول علیک اغار، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی مجھے غیرت آئے، آپ اس میں گھس جائیں مجھے غیرت آئے، یہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ عمر کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے بلکہ رب نے جنت میں عمر کے لیے محل بنا رکھا ہے، جس کو جلنا ہو وہ جلے، اور جس کو عمر کی محبت کے ذریعہ جنت پانی ہو وہ جنت میں جائے۔ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ متی الساعہ، اللہ کے نبی قیامت کب قائم ہوگی؟ کہا ماذا اعددت لہ، قیامت کے بارے میں تو پوچھ رہے ہو کب آئے گی لیکن کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کہا اللہ کے رسول بہت زیادہ نماز، بہت زیادہ روزہ، بہت زیادہ جو نوافل کی شکل میں عبادتیں ہیں وہ ہمارے پاس تو نہیں ہیں، ہاں مگر ایک چیز ہے
اللہ کے رسول میں آپ سے حد درجہ محبت کرتا ہوں، میں آپ سے حد درجہ محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جو جس سے کیا کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ تو عمر کی محبت کی بنیاد پر جنت میں رسول کی صحبت مل رہی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، عمر وہ شخصیت ہے جن سے محبت ایمان ہے، دین ہے، اور جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں محل بنا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اور بہت ساری احادیث بیان فرمائی ہیں۔ آپ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر تھے، زلزلہ آ گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے، عمر فاروق ساتھ میں تھے، عثمان غنی ساتھ میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قف یا احد، اللہ کے حکم سے احد ٹھہر جا، فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، اس وقت تجھ پر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ عمر فاروق کو اللہ شہادت کی موت عنایت فرمائے گا، اور خود ان کی چاہت بھی تھی، خود ان کی تڑپ بھی تھی۔ وہ دعا کیا کرتے تھے اللہم امیتنی شہیدا وفی بلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے رسول کے شہر میں۔ ساتھی نے، دوست نے کہا یہ کام کتنا کٹھن ہے عمر، اسلام کی سرحدیں بہت دور تک پہنچ چکی ہیں، اسلام کی سرحدیں اتنا وسیع ہو چکی ہیں کہ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ مدینہ کی طرف نگاہ اٹھائے، وہ گھور کر کے دیکھے، تم اللہ کے رسول کے شہر میں شہادت کی طلب رکھتے ہو۔ کہا اللہ سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے واپسی میں، عمر ڈھل چکی ہے، بڑی سادہ زندگی تھی، میدان ہی میں کنکریٹ کو ایسے سوارا، دراز ہو گئے، چاند تھرکا ہوا تھا، ستارے بکھرے ہوئے تھے، ان پر نگاہیں مرکوز کر لیں، چاند پچھلے پہر جا کر کے ڈھلان کی طرف چلا گیا۔ کہا انسان کی زندگی کا یہی حال ہے، بچپن، پھر جوانی، اور پھر اکڑی ہوئی جوانی، اور پھر انسان بڑھاپے کی طرف ڈھلک جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پچھلے پہر میں یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے، اور اپنے رسول کے شہر میں مجھے یہ شہادت کی موت عطا فرما۔ نبی کے اس شاگرد نے جو دعا مانگی تھی اللہ نے قبول فرما لی۔ میرے بھائیو اور دوستو، دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اب خلافت کی ذمہ داری، جوانی کی ہڈیاں چٹک چکی ہیں، اب یہ بارے گراں سنبھلا نہیں جا رہا، اپنے پاس بلا لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر دعا کی، اللہ نے ادھر اسباب پیدا کر دیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دانش کی حد تک کسی شخص کو بھی، کسی بھی ذمی کو مدینہ میں رکنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ جوان انسان ہو، اس کو آ کر کے بزنس اور تجارت کرے ذمی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی خیبر سے یہودیوں کو کیا کیا تھا، جلا وطن کیا تھا، نکال بھگایا تھا، پورے خلیج سے ان کو کیا کر دیا تھا، صاف کر دیا اس ناپاک وجود کو۔ یہ کارنامہ کس نے انجام دیا تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی رسول کی سفارش پر، ان کا غلام تھا ایک، کیا نام تھا اس کا؟ فیروز۔ اس کی کنیت کیا تھی؟ ابو لولو۔ کہاں کا تھا؟ ایرانی نسل تھا۔ کیا کرتا تھا؟ مجوسی العقیدہ تھا، آگ پوچھتا تھا، اور دشمنوں کی یہ چال تھی، اس کو ٹرینڈ کر کے بھیجا گیا تھا۔ یہ دشمن مدینہ میں صحابی رسول سے گزارش کرتا ہے کہ عمر سے میرے لیے درخواست کر دیجئے، سفارش کر دیجئے، اور مجھے ٹھہرنے کی اجازت دے دی جائے۔ آ کر کے مدینہ میں بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے۔ ایک دن خود وہی اپنے مالک کی شکایت لے کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے میرا مالک مجھ سے، ہمارے ہاں آج ہمارے ماحول میں کیا کہا جاتا ہے، کفالت نہیں بھائی، ذمیوں کا معاملہ دوسرا تھا، یہ ہم غلط کرتے ہیں، یہ کفالت کو دے کر کے ہم تو نوکری کرنے یہاں آئے ہیں، کوئی اور مسئلہ نہیں، بات کہیں اور نہ چلی جائے۔ کہا کہ کتنا لیتے ہیں؟ کہا 2 درہم ماہانہ۔ کہا کام کیا کرتے ہو؟
کہا کہ پارچہ بینی کا کام کرتا ہوں، ڈیزائن بناتا ہوں، برتن وغیرہ بناتا ہوں، چکی وغیرہ بناتا ہوں، نقاش کرتا ہوں۔ کہا تمہارا جو مہنہ ہے، تمہارا جو پیشہ ہے، اس کے مقابلے میں تم سے جو تمہارا مالک لے رہا ہے وہ زیادہ نہیں ہے۔ غصے میں آ گیا، طیش میں آ گیا، کینہ اس کے سینے میں پہلے سے تھا۔ اسلام کا یہ دشمن، نبی کے یاروں کا یہ دشمن، یہ پہلے ہی سے اپنے سینے میں کینہ چھپا کر کے ایک مجرمانہ ذہنیت لے کر کے یہاں آیا ہوا تھا، پلان لے کر کے آیا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک مرتبہ اور بلایا، کہا کہ سنا فیروز، ابو لولو، تم چکی بہت اچھی بنا لیتے ہو۔ کہا ہاں بنا لیتا ہوں۔ کہا میرے لیے ایک اچھی سی چکی بنا کر کے دے دو۔ کہا امیر المومنین، آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ پوری دنیا میں اس کی شہرت ہو جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دور اندیش تھے، انہوں نے خوشبو سونگھ لی کہ یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے، لیکن اسلام کا قانون ہے جب تک جرم نہ ثابت ہو جائے کسی کو پکڑا نہیں جا سکتا ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ چکی نہیں بھنورا ایسا بناؤں گا، اور میں آپ کے خون کے ذریعہ ایسی شہرت پاؤں گا کہ عرب و عجم میں آپ بھی گنے جاؤ گے، آپ کا بھی تذکرہ ہوگا اور میرا بھی تذکرہ ہوگا۔ میرے بھائیو اور دوستو، ذی الحجہ کے مہینے میں یہی فیروز ابو لولو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو زخم میں خنجر کو زہر میں بجھا کر کے لاتا ہے۔ آپ فجر کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن امامت مسجد میں خود آ کر کے کرایا کرتے تھے۔ سادگی اتنی تھی، میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں دیکھو گشت کرتے ہوئے نظر آتے تھے، بے خوف و خطر گھومتے ہوئے نظر آتے تھے۔ کسی کے ساتھ انہوں نے کوئی دشمنی نہیں کری، کسی کا انہوں نے حق نہیں مارا، وہ کسی سے ڈرنے کی ان کو ضرورت نہیں تھی۔ مصلی پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تکبیر ہوئی، اقامت ہو چکی اور اللہ اکبر کہا، نماز شروع کر دی۔ اس نے مستقل کئی وار کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے آواز نکلی کہ کتے نے مجھے مار دیا۔ اور اس حالت میں بھی میرے بھائی اور دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لکھا گیا ہے کہ انہوں نے گرتے ہوئے بھی صحابی کے ہاتھ کو پکڑ کر کے آگے مصلی پر بڑھا دیا تاکہ مسلمانوں کی نماز میں کوئی خلل نہ آئے۔ ہوش میں جب آئے عصر کی نماز کے وقت، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا سوال تھا، مجھے کس نے مارا؟ کہا کہ مجوسی غلام فیروز نے، ابو لولو جس کی کنیت ہے، اس نے مارا۔ کہا اللہ کا شکر ہے کہ میرے خون سے کسی مسلمان کا ہاتھ، چاہے وہ نام کا ہی ہو، اسلام کی طرف منسوب ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عمر نے خوشی کا اظہار کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے خون سے کسی مسلمان کا ہاتھ رنگین نہیں ہوا، اور اللہ نے مجھے اپنے نبی کے شہر میں شہادت کی موت نصیب فرما دی۔ لوگ دوائی پلا رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وقت دوا کا نہیں، اب دعا کا ہے۔ کیسی فکر ہے امت اسلام کی کہ اس حالت میں بھی کہ زخموں کی تاب نہ لا کر کے بھی ہوش پڑے ہیں اور راہ اجل کو لبیک کہنے والے ہیں، لیکن اس وقت بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، آج اگر دنیا میں ابو عبیدہ ابن الجراح زندہ ہوتے تو میں صدیقی سنت پر عمل کرتے ہوئے اسلام کی ذمہ داری، خلافت کی ذمہ داری، مسلمانوں کا نمائندہ بنا کر کے انہیں چلا جاتا، لیکن ایسا کوئی نہیں ہے۔ میرے سامنے عشرہ مبشرہ ہیں، اس لیے میں عشرہ مبشرہ پر ایک ٹیم متعین کر دیتا ہوں، میرے بعد تم لوگ مسلمانوں کا خلیفہ چن لینا۔ لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، ڈھونڈ کر کے لاؤ ایسا عادل انصاف پرور بادشاہ، ایسا خلیفہ جس نے دنیا کے اندر عدل و انصاف کا بول بالا اس طرح سے کیا ہو، جس کے یہاں اقربا پروری کا نام و نشان نہ ہو، جو اسلام کا سچے معنی میں خادم رہا ہو۔ اس بورڈ سے اپنے بیٹے کا نام نکال دیا کہ یہ خلیفہ نہیں بن سکتا ہے، صرف مشورہ دے سکتا ہے، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ صحابی کہتے ہیں کہ امیر المومنین اپنے بیٹے عبداللہ کو کیوں نہیں بنا دیتے ہیں، اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیجئے۔ یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا اس لائق نہیں ہے، یہ فلاں نہیں، کہا کہ یہ غصہ والا ہے، اپنی بیوی کو یہ صحیح ڈھنگ سے طلاق نہ دے سکا، میں امت مسلمہ کی ذمہ داری اس کے ہاتھ کیسے دے جاؤں، کہہ کر کے اپنے آپ کو بچا لیا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی بھی زندہ تھے، ابو بکر وفات پا چکے تھے، ابو عبیدہ ابن الجراح وفات پا چکے تھے، ساتویں خود وہ جو ہے کیا نام ہے وہ تھے،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو بستر مرگ پر تھے، زخموں کی تاب نہ لا کر کے تڑپ رہے تھے۔ کہا کسی صحابی نے کہ آپ نے اپنے بہنوئی کا نام اس پینل سے کیوں نکال دیا، وہ بھی تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ کہا مجھے ڈر لگتا ہے اللہ پوچھے گا کہ آتے آتے اپنے بہنوئی کا نام خلافت کے پینل میں داخل کرائے تھے، مجھے شرم آتی ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اللہ اکبر! اللہ کے معاملے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا ڈرنے والے تھے۔ فاروق کا کیا مقام تھا، فاروق کا کیا مرتبہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ علی سے خلافت چھین لی، لوگ کہتے ہیں علی ان کے خلاف تھے، لوگ کہتے ہیں کہ علی کو ہمیشہ تقیہ کیے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! شیر خدا تقیہ پر مجبور ہو گیا، وہ نفاق کا پیکر تھا، اس کے سینے میں کینہ تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، سبائی فتنہ ہے، یہ کہانیاں ہیں میرے بھائی اور دوستوں، ورنہ سچائی کیا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور دیگر صحابہ کے تعلقات کتنے مدھر تھے، اور آپس میں ان دونوں کے درمیان، ان لوگوں کے درمیان کتنی محبت تھی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر ہے۔ ایک دن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں ابو بکر صدیق کی خدمت میں، دل کی بات آ گئی زبان پر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا علی اپنی بیٹی سے میرا رشتہ مناسب ہو تو کر دو۔ کہا خلیفۃ المسلمین بات رشتے کی نہیں ہے، عمر میں چھوٹی ہے ابھی وہ۔ کہا سنو، میرے لیے عورت کی کمی نہیں ہے، لیکن میری دلی خواہش ہے کہ تو رسالت کے خاندان سے میرا سلسلہ جڑ جائے۔ اللہ اکبر! خواہش کیا تھی؟ علی کی بیٹی فاطمہ کی بیٹی، خاندان رسالت کا خون تھی وہ۔ کہا میری خواہش ہے کہ میرا رشتہ رسالت کے خاندان سے جڑ جائے۔ یہی تڑپ ہے، یہی خواہش ہے، یہی آرزو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمحہ بھر بھی تاخیر نہیں کی۔ کہا اس سے بڑی فخر کی بات میرے لیے کیا ہوگی کہ اسلام کا خلیفہ راشد میرا داماد ہو اور میری بیٹی کا شوہر ہو۔ یہ کس سے گڑھ لیے گئے میرے بھائیوں اور دوستوں کہ ان دونوں میں دشمنیاں تھیں۔ اگر دشمنی ہوتی تو کیا یہ بتائیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتے؟ کتنی جھوٹ بات ہے یہ، کتنی گری ہوئی بات ہے کہ علی مخالف ہو پھر بھی بیٹی دے دیں۔ یہ تو بیٹی کا سودا ہو جائے گا۔ پھر لوگ اعتراض کرنے والے یہ نہیں سوچتے ہیں کہ بات کیا کہہ رہا ہوں اور بات دور تک کہیں نہ نکل جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی، حسنین کے بعد بیٹا دیا، نام اس کا محمد رکھا۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، ابو بکر رکھا۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام کیا رکھا؟ عمر رکھا۔ اسلام، مسلمان، دنیا میں کوئی بھی انسان جس کو اپنا رول ماڈل مانتا ہے، اس کے نقش قدم کی پیروی کرتا ہے، اس کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھتا ہے، اس کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے ایسے سارے طریقے اپناتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، عمر کو سے اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی نفرت تھی تو اپنے بیٹے کا نام عمر رکھیں گے؟ یہ ذرا عقل میں ذرا سوچیں کہ یہ اسلام دشمنی کا نتیجہ ہے، یہ سبائی فتنہ ہے یا کس بیانی ہے یا نہیں؟ میرے بھائی اور دوستوں، یہ شیعی روایات ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فاروق اعظم کا مقام اور مرتبہ کتنا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نگاہ میں کتنا محبوب تھے۔ ایک بات، اسلام کی فوجیں ایران کے اندر برسر پیکار تھیں، مسلمان فوجیں کچھ حالات کی بنیاد پر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ خبر آتی ہے اسلام کے خلیفہ راشد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تڑپ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس مسلمان پیچھے ہٹ جائیں، اسلام کا بڑھتا ہوا یہ سیلاب رک جائے، یہ عمر کے جیتے جی ممکن نہیں ہے، عمر کو یہ بات برداشت نہیں ہے، میں خود جاؤں گا محاذ پر اور اسلامی فوج کی قیادت میں خود کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین، آپ کی حیثیت امت اسلام میں کیسی ہے؟ آپ کی حیثیت تو اس کھوٹے کے مانند ہے، چکی کے اس کھوٹے کے مانند، ہمارے یہاں دیہات میں قلعہ بولتے ہیں، جس کے گرد اسلام کی چکی چل رہی ہے۔ آپ کا دارالخلافہ میں موجود ہونا
ضروری ہے وہاں کے محاذ کو ہم دیکھ لیں گے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ نیک مشورہ ایک شخص جو دوسرے کے خلاف دل میں کینہ رکھتا ہو دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دے سکتا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی مشوروں کو دیکھ کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا تھا؟ لولا علی لہلک عمر، اگر علی جیسے لوگ میرے مشیر خاص نہ ہوتے، مجھے نیک مشورہ دینے والے میرے مخلصین میں علی جیسے لوگ نہ ہوتے، تو عمر ہلاک ہو جاتا، عمر کو نقصان پہنچ جاتا۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے کہا یہ فسانے ہیں، یہ کس بیانی ہے، یہ جھوٹی روایات ہیں، ورنہ ان لوگوں میں کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا۔ آئیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو چکی ہے۔ حسنین سہارا دیتے ہیں کس کو؟ اپنے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پوچھا کہ پاپا، ابا جان، خیبر کا دروازہ تو اکھاڑ لیا، نہیں تھکے؟ آج اٹھنے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ کہا کہ آج عمر تنہا نہیں گیا ہے، اسلام کو اپنے ساتھ لے کر کے گیا ہے۔ علی کی نگاہ میں میرے بھائی اور دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام اور کیا مرتبہ تھا؟ کس نظریے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی دیکھا کرتے تھے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ چراغ روشن ہے، مسجد میں روشنی ہے۔ یہ کارنامہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے گنائے جائیں کہ انہوں نے کیا کیا نئی چیزیں کی ہیں تو ایک لمبی لسٹ ہے، یہ ذکر آ گیا، اس ناطے میں اس کو ذکر کر رہا ہوں کہ مساجد کے اندر چراغ روشن کرنے کا، اس میں اس چیز کا انتظام دور فاروقی میں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے گھر کے تعلق سے بھی حساس تھے، ذمہ دار تھے۔ وہ ان کی ذمہ داری کا تو یہ عالم تھا، وہ کہتے تھے اگر ایک کتا بھی نیل کے کنارے پر تڑپ کر کے مر جائے اور پیاس سے مر جائے تو عمر اس سے اللہ قیامت کے دن کوئی سوال نہ پوچھ لے۔ اگر ایک بڑھیا تڑپ رہی ہے اور اس کو اس کا حق نہیں ملا ہے تو عمر مارے خوف کے گھبرا اٹھتے تھے۔ ایک عورت اگر بچہ جن رہی ہے اور اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، کوئی دایا نہیں ہے، تو عمر فاروق اپنی بیوی کو لے جا کر کے حاضر کر دیا کرتے تھے۔ کسے نہیں معلوم، یہ عمر کی زندگی تھی، سادگی تھی اور عمر کے اندر جوان مردی بھی تھی۔ میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علی کی نگاہ میں کیا بات تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور دعا کی کہ اے اللہ، نور اللہ قبر عمر نور مساجدنا، اللہ تو عمر کے قبر کو جنت کی روشنی سے بھر دے، اے اللہ جنت کی کھڑکی کھول دے عمر کی قبر میں، انہوں نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا۔ یہ کس کی رائے ہے؟ کس کے بارے میں ہے؟ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اس کا دشمن تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس نے اس سے حکومت چھین لی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ غاصب تھا اور وہ مغصوب ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسلام کی کشتی کو ان لوگوں نے مل کر کے کیا کر دیا، ڈبو دیا، نعوذ باللہ وہ طاغوت تھا، نعوذ باللہ قیامت کے دن ابلیس لعین سے بھی اسے زیادہ سزا دی جائے گی۔ اللہ کے نبی کے محبوب کو اور اللہ کی پسند کے بارے میں ایسی باتیں کرنا، ایک انسان کو اپنے ایمان کی سلامتی کی کیا کرنی چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آتے ہیں، چادر میں لپٹے ہوئے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے اللہ، اس چادر میں جو لپٹا ہوا انسان دنیا سے تشریف لے جا رہا ہے، اس کے جو اعمال ہیں، کارنامے ہیں، اس کی جو نیکیاں ہیں، جو حسنات ہیں، جو بلندیاں ہیں، اے اللہ اس جیسا مجھے بھی بنا دے۔ اللہ اکبر! تمنا ہے کسی کہ اے اللہ تو مجھے عمر جیسا بنا دے، اس دنیا سے رخصت ہونے والے جیسے انسان جیسا مجھے بنا دے، اس کی زندگی کو ہماری زندگی میں ڈھال دے، اس کے اعمال کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ کون انسان کہہ سکتا ہے جس کے دل میں اس کے خلاف کیا ہو؟ دشمنی ہو؟ حاشا وکلا۔ میرے بھائی اور دوستو، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا تھا
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہلا کر کے چارپائی پہ رکھ دیا گیا تھا، جنازہ موجود ہے۔ کہا میرے پیچھے سے کوئی مجھے آہٹ ہوئی کہ کسی نے اپنے کہنی کو میرے کندھے پر رکھا، اور میں نے سنا وہ دعا کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ پہلے سے امید تھی کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد بھی عمر کو پہلوئے مصطفیٰ میں سونے کی جگہ دے دے گا۔ اللہ اکبر، مقام اپنا اپنا۔ آپ کو معلوم ہے صدیق کائنات نے وہ جگہ اپنے لیے دفن کر رکھی تھی، وہ جگہ اپنے لیے دفن ہونے کے لیے خاص کر رکھی تھی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نیزہ لگ گیا، انہیں اندازہ ہوا کہ اب میں جان بھر نہ ہو سکوں گا، مجھے شہادت کی موت انشاءاللہ ملے گی۔ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا جاؤ اماں عائشہ پر کے پاس، ان کی خدمت میں حاضر ہو، ان کو سلام عرض کرو اور ان سے میرے لیے گزارش کرو کہ وہ جگہ میری طلب ہے، خواہش ہے، پہلوئے مصطفیٰ میں مجھے سونے کی اجازت دے دیں۔ ام المومنین صدیقہ کائنات نے بھی کوئی کسر نہیں کی، اس لیے کہ جب ان کی عزت پر آنچ آیا تھا، ان کی عزت پر حملہ کیا گیا تھا، تو جس شخص نے ڈٹ کر کے ان کی عزت کے خلاف، حملہ کرنے والوں کے خلاف آواز بلند کی تھی، وہ کون تھے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ کے رسول ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک ہو، اللہ اس کے ساتھ بیوی ناپاک جوڑ دے، یہ ممکن نہیں ہے کہ عائشہ ایسا گندا کام کرے، ایسے گند کام میں ملوث ہوں۔ صدیقہ نے بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی کسر نہیں کی، کہا کہ جاؤ، خاص تو میں نے یہ جگہ اپنے لیے کر رکھی تھی، لیکن آج خلیفہ راشد کے لیے میں یہ جگہ دے دیتی ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر کے خبر دیتے ہیں، خوشی کے مارے چہرہ کھل اٹھتا ہے، مارے خوشی کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاتے ہیں کہ پہلوئے مصطفیٰ میں مرنے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں میرا ابو بکر، میرا عمر، داہنے ابو بکر بائیں عمر، مرنے کے بعد بھی سونے میں بھی قبر کے پاس بھی جگہ مل گئی، تو داہنے ابو بکر اور پاس میں عمر، مقام اپنا اپنا، مرتبہ اپنا اپنا، رتبہ یہ رتبہ جسے مل جائے میرے بھائی اور دوستو۔ لیکن یہاں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب میری جان قفص انصری سے پرواز کر جائے گی دوبارہ جانا ام المومنین کے پاس، کہیں ایسا نہ ہو کہ خلافت کے دباؤ میں، عمر کے دبدبے کے ناطے، ڈر کے ناطے، احترام زائد جسے کہتے ہیں، اس میں کہیں پریشر میں نہ آ کر کے عائشہ نے، صدیقہ نے، ام المومنین نے اجازت دی ہو۔ ایک بار پھر پوچھنا، اگر وہ اجازت دیتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر مجھے وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ عمر پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ باغ فدق کو چھین لیا، فلاں کو ہڑپ لیا، ایسا کر لیا، عمر جیسا عادل بادشاہ ڈھونڈ کر کے لے آؤ، دنیا میں عمر جیسا ایک انسان لے آؤ، ان کی خدمات کو، جو انہوں نے اسلام کے لیے انصاف کیا ہے، اسلام کے لیے جو انہوں نے خدمات پیش کی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ان کا عادلانہ نظام، ان کا انصاف دیکھ کر کے عیسائی مورخین نے بھی لکھا تھا کہ اگر دنیا میں ایک عمر اور پیدا ہو جاتا، یا عمر کو کچھ اور وقت اور زمانہ مل جاتا، تو دنیا کے اندر دوسرا کوئی مذہب کا ماننے والا رہ ہی نہیں جاتا۔ یہ عمر کی شان تھی، خدمت اسلام کے تئیں جذبہ اسلام، خدمت جذبہ اسلام سے کتنا لبریز تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند تھا کہ میرے بھائی اور دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری حالت عجیب سی ہو گئی ہے۔ پہلے گراؤنڈ میں بھی پیلا ورقہ ملتا ہے کھلاڑی کو تو کیا کرتا ہے؟ ڈیفنس میں آ جاتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و حیات کو، جس کو کروڑوں صفحات میں لوگوں نے لکھا ہے، اور قیامت کی صبح تک، جب تک یہ دنیا قائم ہے، تب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے تعلق سے لکھا جاتا رہے گا، پڑھا جاتا رہے گا اور سنا جاتا رہے گا، اور لوگ اپنے اعمال کو، اپنی نیکیوں کو حسین کی سیرت بیان کر کے اپنے نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے افسوس کی بات ہے، محرم کا مہینہ کیا شروع ہوتا ہے، لوگ اپنی زبانیں کھولنے لگتے ہیں۔ ہماری حالت بالکل ایسے ہو گئی ہے
کہ جس درخت کے نیچے ہم بیٹھ کر کے سایہ حاصل کرتے ہیں اسی درخت کی جڑ میں گرم پانی ڈالتے ہیں۔ اسلام کے وہ ستون جنہوں نے اسلام کی اتنی بڑی خدمت کی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دینار و درہم کے لیے اپنے ایمان کو بیچ ڈالا تھا، وہ بے ضمیر ہو گئے تھے، خلافت پر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے کتے کسی مردہ لاش پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں، کسی بھی صحابی کے تعلق سے اس طرح کے عقائد و نظریات شیعت کی غلیظ میدے سے آ سکتی ہے اور وہاں کے سران سے پیدا ہو سکتی ہے، سبائی فتنے سے آ سکتی ہے، لیکن ایک مسلمان کا عقیدہ، ایک مسلمان کا ذہن ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم دنیا کے اندر ایک مرتبہ پھر عمر فاروق کو بھیج دے، اور عمر فاروق کو نہیں تو ان کا غلام ہی بھیج دے۔ مولا عمر کا غلام ہی بھیج دے جو ان کے نقش قدم پر چل کر کے دنیا میں پھر سے ایک مرتبہ عدل و انصاف کا بول بالا کر دے، جو باپ اور بیٹے کو، جو کہ وقت کا گورنر ہے، دونوں کو ایک ساتھ کیٹیگری میں کھڑا کر دے انصاف کے لیے، اور گورنر ہوتے ہوئے بھی اس کی مجال نہ ہو، جو منبر رسول پر کھڑے ہونے کے بعد خطبے کی تیاری کر رہا ہو اور ایک معمولی انسان یہ ٹوک دے کہ عمر تمہارے خطبے کو ہم سننے کے لیے تیار نہیں، نیچے اترو، تم نے اتنا لمبا کرتا کیسے بنا لیا، مال غنیمت سے چادر تمہیں ایک ملی ہے، ہمیں ایک ملی ہے، اس چادر میں میرا یہاں چھوٹا سا کرتا بھی بننے کے لیے تیار نہیں، بن نہیں پا رہا ہے، اور آپ نے اتنا لمبا کرتا کیسے بنا لیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے چلے آتے ہیں، کہتے ہیں معاملے کی صفائی ہونی چاہیے، اللہ کی قسم یہی مومن کی شان ہونی چاہیے، اگر اس کی شخصیت پر کوئی آنچ آئے تو پہلے وہ اپنی صفائی دے لے، پھر منصب کی طرف پلٹے۔ آج تو ڈکار کر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور حیا ہے نہ شرم ہے، کہاں گئی سیرت عمر اور کہاں گئی غیرت و حمیت ایسے لوگوں کے دلوں سے۔ عمر فاروق نیچے آتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا عبداللہ صفائی پیش کر دو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر کے بیٹے ہیں کھڑے ہوتے ہیں، رو پڑتے ہیں، کہا مسلمانوں میرے باپ پر اعتراض کر رہے ہو، میرے باپ کے گھر میں ایک پھوٹی کوڑی بھی بیت المال کی موجود نہیں ہے، میرے باپ کی صورتحال یہ ہے جس کے خلافت کئی لاکھ مربع میل پر پھیل چکی ہے، جس نے اسلام کی سرحدوں کو اتنی دور تک وسیع کر دیا ہے، اس کے پاس مسلمانوں سن لو، گھر کی بات آج بتا رہا ہوں، صرف ایک کرتا ہے اور اس میں بھی اتنے ٹانکے لگ گئے ہیں، اتنے پیوند لگ گئے ہیں کہ اب پیوند لگنے کی گنجائش اس کرتے کے اندر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے باپ کی جب یہ صورت میں نے دیکھی کہ اسی کرتے کو کچاڑ کر کے، اسی کرتے کو صاف کر کے دوبارہ پھر پہنتے ہیں اور خلافت کے کام کے لیے، مسلمانوں کی ذمہ داریوں کے لیے چلے آتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کرتا میرا بھی نہیں بنے گا، ابو کا بھی نہیں بنے گا، تو میں نے اپنی چادر اپنے باپ کو دے دی ہے۔ عمر فاروق نے کہا بولو شکایت دور ہو گئی ہو تو اب منبر پر چڑھتا ہوں اور پھر خطبہ دیتا ہوں۔ مرتے مرتے دنیا سے جاتے جاتے کہہ گئے کہ لوگوں مال غنیمت کی تقسیم میں انصاف برتو، اقربا پروری سے دور رہو، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کو جب تک تم قائم اور نافذ کرو گے تم بلندی پر رہو گے۔ یہ عمر فاروق کی نصیحتیں تھیں، کارنامے تو تاریخ میں ان کے بہت بھرے پڑے ہیں، جس کو آپ بھی پڑھتے رہیں گے اور ہم بھی پڑھتے رہیں گے، موقع ملا تو سنتے اور سناتے بھی رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم عمر فاروق کی سنت کو اپنانے کی اور اس پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مولا پھر دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا ہو جائے۔ رب کریم امت مسلمہ کا حال نازک ہے، ملت اسلامیہ زخموں سے چور ہے۔ مولا امت کا ہر حصہ دنیا کے ہر کونے میں پریشان ہے، کوئی ایسا غیرت مند عمر کا خادم اور غلام پیدا کر دے جو اسلام کے سطوت کو، مسلمان کے روب و دبدبے کو پھر سے قائم کر دے۔ رب کریم اسلام کی سرحدیں پھر مزید سے مزید تر ہو جائیں۔ رب کریم اس کے اندر وہی اسپرٹ ہو، وہی جذبہ ہو، سنت کے تئیں، مسلمانوں کے تئیں وہی ہمدردی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين